قلب صنوبر مختلف نام ہیں یا ان قلبی حالتوں کی ذیلی اقسام میں شمار ہوتے ہیں؟ نہیں، نام تو قلب کے یہی ہے نا، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، یہ ان کے نام ہیں۔ اور پھر عابد ہونا، شاکر ہونا، مشیر ہونا، پھر یہ جو ہے ان کے مقامات ہیں، ان کے جو ہے نا رینکس ہیں، رتبے ہیں۔ جیسے عابد ہوتا ہے قلب، عبادت کرتا ہے۔ جس کا بھی قلب جاری ہوتا ہے تو وہ عبادت ہی کرتا ہے نا، اللہ اللہ کرنا عبادت ہے نا۔ تو عابد تو سبھی کے ہوتے ہیں قلب، تو جو تجلی کی زد میں آ جاتا ہے، ہاں، تو پھر وہ قلب شہید ہو جاتا ہے۔ قلب شہید ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں قابل بھروسہ، قابل اعتماد اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ پھر اس کے قلب پر الہام اور القاء کرتا ہے۔ تو جس کے قلب پر الہام اور القاء ہوتا ہے، ایسے بندے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آئی، چھوٹی سی حدیث ہے، جو لوگ ایسے پڑھ کے جو ہے گزر جاتے ہیں مولوی حضرات، اور اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ مومن اپنے قلب سے فتویٰ لیتا ہے۔ مومن، ہاں، تو مومن اپنے قلب سے فتویٰ لیتا ہے۔ حضور نے یہ شریعت والی زبان لوگوں کو بولی، ورنہ کیا سمجھ میں آتا لوگوں کو، شریعت والی زبان میں بتایا کہ مومن اپنے قلب سے فتویٰ لیتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ پھر جب بندے کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو دین کے معاملے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب پر الہام یا القاء آتا ہے، تو پھر وہ بندے کا مشیر بن جاتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ اور جو اسلام میں جیسے وہ خلیفہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے کریں، تو وہ بھی اس میں بھی یہی بات کار فرما تھی کہ تم اپنے مابین شورا قائم کرو، جس میں ایک دوسرے کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ اب وہ جو مجلس شورا کا دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا امت کو، تو اس مجلس شورا میں کون شامل ہو سکتا تھا مشورہ دینے والا؟ جو قلب شہید تھا۔ ورنہ تو اپنی مرضی سے تو ہو سکتا ہے کسی منافق کو مجلس شورا میں بٹھا دیتے، تمہیں کیا پتا، تم تو سمجھتے ہو سب صحابی ہیں۔ تو اب اگر فرض کیا کہ 5-10 بندے بیٹھے ہیں جن کی حضور نے تصدیق فرمائی کہ قلب شہید ہے، اب وہ بیٹھ کے جب مشورہ کریں گے تو ان سب کے قلب پر ایک ہی طرح کا الہام آئے گا، اور اگر ایسے لوگ بیٹھتے تو ایک ہی الہام آتا، علی 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 علی۔ وہ مجلس شورا کا یہ تصور ہے اسلام میں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ خود ہی ارے غیرے نتو خیرے گدھے بلے گائے سب کو بٹھا کر کے مشورہ کر لو، اور وہی ہوا۔ ابے ان سے مشورہ کر رہے ہو جن کے پاس قلب شہید ہی نہیں، مشورہ تو اسی سے کیا جائے گا نا۔ بھائی مجلس شورا کا کیوں کہا کہ 10 آدمی بیٹھیں گے مجلس شورا میں، 10 کے 10 قلب شہید والے، 10 کے 10 کے قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک ہی طرح کا الہام آئے گا، کیونکہ الہام اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہونا تھا۔ لیکن اب اب کوئی سمجھا بھی دیں تو پھر کیا فائدہ ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کتنا بڑا لاس ہوا۔
اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا اللہ کی ذات پر بھی اعتراض کرنا چاہیے کہ بھائی اتنی بڑی ہستی علی کی بھیجی تو نے، اور پھر یہ فتنے فساد ہوئے، ان کی سپورٹ نہیں ہوئی، وہ بےچارے اچانک اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، 6 مہینے تک گھر میں ہی بیٹھے رہے. 6 مہینے کے بعد ابو بکر نے پیغام بھجوایا کہ بھائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. 6 مہینے. تو مولا علی کی جو شخصیت تھی وہ صلح جو تھے، وہ صلح کرنا جو ہے ان کا جو ہے کردار ایسا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے جی صرف کفار سے لڑنا ہے مجھے، اب آپس میں مسلمانوں کو کیا ماروں میں. انہوں نے پھر ابو بکر صدیق کو ایک ہی بات کہی، مولا علی نے، حدیثوں میں لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے پھر ایک ہی بات کہی ابو بکر کو، دیکھو جی تم نے آنا ہے تو تم آ جاؤ، لیکن تم عمر کو ساتھ لے کے نہیں آنا. یہ لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر کو، کیونکہ وہ پھر آگے الٹی سیدھی باتیں کرتا، مولا علی کو پھر جلال آیا تھا، اس نے کہا کہ اس کو لے کے نہیں آنا. ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے آگ لگائی تھی آپ کے گھر کو، تو دل کو ملال ہوگا. لہذا منع کر دیا کہ بھائی اس کو لے کے نہیں آنا. اور پھر دیکھیں یہ مولا علی کی ہمت ہے کہ ابو بکر کا وقت بھی گزر گیا، سب سے بڑا دور تو عمر کا تھا، 11-12 سال کا دور تھا. ابو بکر کا تو مختصر سا دور تھا، سب سے بڑا دور تو عمر کا گزرا تھا. یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے، اس میں عاطف جیسے لوگ بھی ہیں، اس کے اندر سلیم بھائی جیسے لوگ بھی ہیں، ناصر جیسے لوگ بھی ہیں، سب ہیں، لیکن ایک گدھے کو انہوں نے کپتان بنا دیا. اب وہ گدھے کو پتہ نہیں ہے کس سے اوپننگ کرانی ہے، کس وقت کس کو اوور دینا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے مشورے کے اوپر چلے گا نا، ابے اس کو دے اوور، ابے اس کو دے. یہی حال عمر کے دور میں ہوا. اب اس کو بٹھا تو دیا چیئرمین بنا کے، اب اس کو کچھ کرنا ہی نہیں آئے، بات بات پر غلط فیصلے کرے اور لوگ کہیں نہیں. لوگ ان کے منہ پہ جا کے کہتے تھے جی مجھے تیرا فیصلہ منظور نہیں ہے، میں نے علی سے فیصلہ کرانا ہے. لوگ جا کے کہتے تھے، وہ کہتے تھے جی آپ تو رہنے ہی دیں، میں نے تو علی سے فیصلہ کرانا. اب مولا علی تو جو ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ والے تھے، امت کا خیال تھا ان کو، لہٰذا وہ آ جاتے تھے، ہاں بھائی بولو کیا بات ہے، تو پھر ان کے بگڑے ہوئے معاملات کو مولا علی سدھارتے تھے. اس طریقے سے ان کی خلافت چلتی رہی، مولا علی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے. یہ حالات اور واقعات تو یہی بتاتے ہیں، مولا علی کے ٹکڑوں پر پلتے رہے. یہ حالانکہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ بھائی اگر علی کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا. اچھا یہ پتا تھا ان کو، اس کے باوجود بھی بیٹھے رہے. یہ معلوم تھا کہ اگر مولا علی کی مشاورت نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، پھر بھی بیٹھے رہے. یہ نہیں کہ یار ان کے بغیر میرا کام نہیں چل رہا، انہیں کو بٹھا دو. اس کے باوجود بھی بیٹھے رہے. اچھا مجھے تو ہنسی آ رہی، مجھے معلوم نہیں ہے یہ رونے کا مقام ہے یا ہنسنے کا مقام ہے. مجھے ہنسی آ رہی کہ شرم کرو یار، تم کو پتہ ہے تم نااہل ہو، جو اس کا اہل ہے اس کو بیٹھنے دو یار. تم نااہل ہو، وہ کہہ بھی رہے ہو کہ بھائی اگر مولا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اس کے باوجود بھی تم بیٹھے رہے. ہاں یہ ہے کمال. کمال ہو گیا، یہ تو دھوتی پھاڑ کے رومال ہو گیا. یہ تو لکھی ہے نا روایت میں بات
کہ علی نہ ہوتے تو میں، ہمیں ڈھونڈنا ذرا. علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی. لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اچھا، یہ انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں. ابے یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ان کو دکھاؤ، لوگوں کو. ڈھکن، مجھے تو پتا ہے، میں نے تو بتایا، تم لوگوں کو دکھاؤ نا.